ویلیو حیثیت دیا کہ یہ تو ان کی نظر سے تھی، اور یہ تو ان کا کرم اور فضل، اور یہ ان کا احسان کہ انہوں نے منہ لگا رکھا ہے، اور انہوں نے موقع دے رکھا ہے، اور انہوں نے توفیق دے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم عرض کر رہے الہ العالمین، میں اور تیرا گھر کوئی جوڑ نہیں، الہ العالمین میں اور تیرے گھر کی تعمیر یہ تو تصور میں بھی نہیں کہ اللہ آپ نے حکم دیا، آپ نے توفیق دی، ایک غلام اور بندے کی ذمہ داری، آقا جو حکم دے اسے بجا لائے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا معبود، اے اللہ میں تیرا غلام تو میرا آقا، اے اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دی، میں نے تیرا حکم پورا کیا۔ الہ العالمین دنیا کے اندر غلاموں کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر مزدوروں کی جب زندگی دیکھتے ہیں، ایک منڈی کا مزدور، ایک منڈی میں کام کرنے والا آدمی جسے دنیا اچھا نہیں سمجھتی، جسے دنیا کے لوگ معیاری نہیں سمجھتے، صبح کو ڈلیا دھونا شروع کرتا ہے، شام تک مزدوری کرتا رہتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا اس نے دوپہر میں کیا کھایا، کوئی نہیں پوچھتا اس کے گھر کے کیا حال ہے، محلہ گزرتا رہتا ہے، اسے کوئی سلام کرنے والا نہیں، اس کو اپنے کام میں لگن ہے، یہ دانا بنا رہا ہے، یہ ڈلیے دھو رہا ہے، یہ محنت مزدوری کر رہا ہے، شام کو ہاتھ پاؤں دھو کر، شام کو ہاتھ پاؤں دھو کر یہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا آقا اس کے ہاتھ پر مزدوری رکھ دیتا ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری کیا حیثیت، تو نے خلیل بنایا، تیرا کرم، تو نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، اے اللہ تیرا کرم، اے اللہ گھر بن گیا، اے اللہ گھر کی تعمیر ہو گئی، تیرا عظیم الشان گھر تیار ہو گیا۔ ایک غلام کام کر کے اجرت کا متقاضی اور اجرت کا خواہاں ہوتا ہے، اے اللہ یہ غلام تجھ سے اجرت میں دنیا کا گھر نہیں مانگتا، دنیا کی دولت نہیں مانگتا، گھر کی روٹیاں نہیں مانگتا، اے اللہ عزت نہیں مانگتا، اے اللہ تیرا یہ بندہ ابراہیم تجھ سے درخواست کرتا ہے، اس بندے نے اس جگہ کی آبیاری کے لیے اور اس مقدس جگہ کو آباد کرنے کے لیے اے اللہ اپنا گھرانہ لگایا، اپنی قربانیاں پیش کی۔ اے اللہ درخواست یہ ہے اس مبارک موقع پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری رہنمائی کے لیے انہی میں کا کوئی رسول بھیج دے۔ اے اللہ یہ مزدوری چاہتا ہوں، میں دولت نہیں چاہتا، عزت نہیں چاہتا، شہرت نہیں چاہتا، ان بسنے والے لوگوں میں سے ان کی رہبری رہنمائی کے لیے کوئی نبی اور رسول بھیج دے۔ اے اللہ جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیات تیری ان کے سامنے تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت میں تعلیم دے، اور ان کے من کی اور دل کی گندگیوں کو خرچ کر اور صاف کر کے دور کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ